السلام علیکم۔ معاشرتی اور رومانوی تحریروں اور موضوعات پر مبنی میرے افسانوں، کہانیوں اور ناولز کا سلسلہ باغیچہ شب، جس میں آپ سب سن رہے ہیں میرا پہلا ناول۔ زرد خزاں کی اوٹ سے جھانک رہی ہے بہار شب رت، اور آج آپ اس ناول کی 14ویں قسط سنیں گے۔ کار پورچ میں رکتے ہی زاویہ کار سے نکل گئی۔ شازمین کی باتوں سے اس کا موڈ سخت آف ہو گیا تھا، لیکن شازمین بھی تو اس سے ناراض تھی۔ زاویہ کی آج کی حرکت کسی صورت نظر انداز نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ تم دونوں کہاں تھی؟ شازمین، میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے گھر سے جاتے ہوئے بڑوں کو کہہ کر بتا کر جایا کرو۔ صباحت اسے وہیں مل گئی تھیں۔ امی، زاویہ کو کام تھا، لائبریری تک جانا تھا، ہم اچانک ہی نکلے بس، کوئی پروگرام نہیں تھا امی۔ بات بناتے اس کا لہجہ لڑکھڑایا تھا۔ ہاں، مگر جاتے جاتے کہہ کر جانا چاہیے تھا، بتا کر جانا چاہیے تھا۔ بھابھی جان بھی مجھ سے 2-3 مرتبہ پوچھ چکی ہیں۔ سوری امی، اسے واقعی شرمندگی ہوئی۔ رات کے ڈنر کے لیے وقت پر ریڈی ہو جانا، بھائی جان آئیں گے تو ہم فوراً نکلیں گے، اور زاویہ سے بھی جا کر کہہ دینا بھابھی جان نے خاص طور پر تاکید کی ہے۔ جی امی۔ صبح پھر بھائی جان کا آفس ہے تو گھر واپسی بھی ہماری چلتی ہوگی۔ اس کی نگاہیں اسی طرح جھکی ہوئی تھیں۔ شازمین اندر جا رہی ہو تو بلکہ سے کہہ دو کھانا لگا دے گی، ہم انتظار کر رہے تھے۔ تم دونوں نہیں تھیں تو بھابھی جان نے بھی کھانا لگانے کی منع کر دیا تھا۔ شازمین بیٹا، جب گھر کے بڑے اپنے چھوٹوں کا اس قدر خیال رکھتے ہیں تو ہمارے بچوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے، بڑوں کی فرما برداری اور شفقت کا مان رکھیں۔ صباحت نے نصیحتاً اسے دہرایا۔ جی امی، میں آئندہ احتیاط کروں گی، خیال رکھوں گی امی۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ انہوں نے اس کی تربیت یوں تو نہیں کی تھی۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، آنے جانے سے پہلے وہ ضرور بڑوں کو بتاتی تھی۔ صباحت مصروف ہوتی تو رومانہ بیگم کو ہی کہہ کر نکل جاتی، مگر بغیر پوچھے، بغیر بتائے نہ وہ کوئی کام کرتی تھی نہ گھر سے کبھی باہر گئی تھی۔ یقیناً کوئی جلدی ہی میں کام ہوگا جو وہ اس قدر جلدی میں نکلی۔ انہیں اندازہ تو تھا، لیکن تنبیہاً دہرانا بھی ضروری تھا۔ گھر کے ادب، آداب، خاندانی روایات کا دھیان بڑے اپنے بچوں کو ہی تو سکھاتے ہیں۔ اماں، رشیدہ خالہ کی بیٹی آئی ہے، بتا رہی ہے خالہ جان کا فون آیا ہے۔ دوپہر میں بھی خالہ جان نے فون کیا تھا اماں۔ وہ جس طرح سن کر آئی تھی اسی طرح ساری روایات سناتی اماں کے پلنگ پر آ کر بیٹھی۔ رفعت بی کا فون آیا ہے؟ ہاں بیٹی، جا کر کہہ دے میں آ رہی ہوں۔ عصمت بی نے جلدی سے اپنا بڑا سا دوپٹہ کھولا، اپنے ارد گرد لپیٹا۔ میری چپل کہاں گئی؟ عصمت بی نے نگاہ دوڑائی، مگر انہیں اپنی چپل کہیں دکھائی نہیں دی۔ مجال ہے جو کوئی چیز اپنے وقت پر مل جائے، عصمت بی بڑبڑائیں۔ رخشندہ، او رخشندہ، میری چپل کہاں اٹھا کر رکھ دی تو نے؟ او اماں، آپ کی چپل کہاں رکھوں گی؟ پلنگ کے نیچے پڑی تھی، میں نے دیکھی تھی، وہیں رکھی ہوگی۔ اس نے سخت بیزاری سے اماں کی بات کا جواب دیا۔ اماں نے چادر کھول کر خود پر لی۔ تابندہ، او تابندہ۔ جی اماں۔ بیٹی، مجھ سے کہاں جھکا جائے گا؟ پلنگ کے نیچے سے میری چپل تو ڈھونڈ کر نکال دے۔ اچھا اماں، میں دیکھ لیتی ہوں۔ تابندہ صحن سے دوڑتی ہوئی آئی اور جھٹ اماں کے پلنگ کے نیچے جھک گئی۔ اماں کی چپلیں پلنگ کے نیچے سے نکال کر ان کے سامنے رکھ دیں۔ اماں جلدی کریں، خالہ جان فون بند نہ کر دیں کہیں، اسے فکر ہوئی۔ ہاں جاتی ہوں۔ اماں نے عجلت میں پیروں میں چپل ڈالی، کمرے سے نکلتی صحن میں آئی۔ سامنے غضنفر میاں کے گھر کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ رشیدہ گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ سلام خالہ۔ عصمت بی کو گھر کی جانب بڑھتے دیکھ کر اس نے سلام کیا۔ جیتی رہو۔ تابی بتا رہی ہے فون آیا ہے؟ جی خالہ، دن میں بھی آیا تھا، مگر میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے معذرت کر لی۔ ابھی دوبارہ فون کیا ہے آپ کی بہن نے، آپ آ جائیں، فون سن لیں۔ رشیدہ انہیں لیے کمرے کی جانب آئیں۔ خالہ، آپ آرام سے بات کریں، میں ابھی آتی ہوں۔ عصمت بی نے جلدی سے لپک کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور اپنے کانوں سے لگایا۔ رفعت بی۔ ہائے آپا جان، کیسی ہو رفعت بی؟ عصمت بی نے گلوگیر لہجے میں اپنی آنکھوں کو رگڑا۔ ہائے آپا جان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ روتی کیوں ہیں؟ میں آ رہی ہوں نا آپ کے پاس، ذرا دیر میں ریل گاڑی میں سوار ہونے والی ہوں، میں نے سوچا گھر سے نکلنے سے پہلے آپ کو اپنے آنے کی اطلاع دے دوں۔
ہاں ہاں رفت بھی بڑا اچھا کیا، میں تو کب سے تمہاری راہ ہی دیکھ رہی ہوں۔ عصمت بھی اپنی چھوٹی بہن رفت بھی کے آنے کا سن کر خوشی سے نہال مسکرائیں۔ آپا جان صبح آپ ہی کے پاس ہوں گی؟ ہاں ہاں رفت بھی ساتھ خیریت کے آؤ، اور اس بار تمہیں جلدی واپس جانے نہیں دوں گی۔ ہائے آپا جان، اس مرتبہ آؤں گی تو کچھ دن اور ٹھہر کر واپس آؤں گی۔ کب سے کوشش کر رہی تھی مگر بتیرے کام پڑے ہیں۔ جب آنے کا سوچتی، ارادہ کرتی، کوئی نہ کوئی کام نکل آتا۔ یوں اس بار یہ دن بڑھ گئے، ورنہ تو کب کے آپ کے پاس ہوتی۔ ریل گاڑی کی ٹکٹیں شام کی ملی، میں نے سب سامان باندھ لیا ہے، کھانا رکھ رہی ہوں سفر کے لیے۔ ہائے آپا جان، آپ کو تو پتہ ہے نا ریل گاڑی کا کھانا کیسا بے مزہ ہوتا ہے۔ صحیح کہتی ہو رفت بھی، صحیح کہتی ہو۔ عصمت بی نے رفت بی کی بات کی تائید کی۔ خیر سے کل کس وقت یہاں پہنچو گی؟ عصمت بی پوچھ رہی تھیں۔ آپا جان صبح 10 تو بج ہی جائیں گے۔ ناشتہ آپ کے ساتھ کروں گی، میں خود تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بناؤں گی رفت بی۔ عصمت بی لگاوٹ سے واری ہوئیں۔ دونوں بہنوں میں پیار بھی تو بہت ہی تھا۔ بہن کی صورت ملائی یہ خون کا رشتہ ہی عصمت بی کا کل میکا تھا۔ بھائی کوئی تھا نہیں، ماں باپ تھے جو رہے نہیں، ایک اکیلی بہن تھی جو میلوں دور بیائی گئی تھی۔ جب تک سہیل کے ابا تھے عصمت بی کا رفت بی کے ہاں آنا جانا بھی ہوا تھا، مگر اب تو زیادہ تر رفت بی خود ہی بڑی بہن کے ہاں آ جاتی، اور تب عصمت بی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا۔ ساری فکریں، پریشانیاں، مصائب ایک طرف، چھوٹی بہن کے آنے کی خوشی میں نہال عصمت بی بہن کی مہمان نوازی میں واری جاتی۔ عصمت بی کا بس نہیں چلتا تھا کسی طرح یہ فاصلہ ختم کر دیں اور اپنی بہن کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس اپنے ہاں ہی ٹھہرا لیتی، مگر انسان نصیب کے لکھے کو کیسے بدل سکتا ہے۔ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں رفت بی، گلو گیر لہجہ، روندی ہوئی آواز عصمت بی کتنی مشکل سے کہہ سکی تھی۔ ہائے آپا جان، آپ اداس نہ ہوں، کل تو آپ کے پاس ہی ہوں گی نا؟ رفت بھی اپنی جانب میں انہیں تسلی دے رہی تھیں۔ بڑی بہن کے نم لہجے کو شاید انہوں نے محسوس کر لیا تھا۔ ہاں رفت بھی کل میرے پاس ہوگی، پھر یہ دن یوں ہی گزر جائیں گے اور تم واپسی کے لیے پلٹ رہی ہوں گی، مہمان بن کر آتی ہو۔ آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ عصمت بی نے اپنی چادر سے اپنی آنکھوں کو رگڑا۔ ہائے آپا جان، میری اچھی آپا جان، اس بار تو کافی دن آپ کے پاس رہوں گی، نہ روئیں آپا جان۔ اچھا یہ بتائیں آپ کے لیے کیا لے کر آؤں؟ کچھ نہیں رفت، میرے لیے تو تمہارا آنا ہی سب سے بڑی خوشی ہے، تم ساتھ خیریت کے آ جاؤ۔ فرخندہ کیسی ہے اس کو پیار دینا۔ ضرور دوں گی آپا جان۔ اچھا آپا جان، اب میں فون بند کرتی ہوں، ذرا دیر میں گھر سے نکلوں گی۔ ٹھیک ہے رفت بھی، ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھنا، سفر کی دعا پڑھ کر گھر سے نکلنا۔ جی آپا جان، خدا حافظ۔ ہاں رب نگہبان۔ فون بند ہوا۔ کیا ہوا خالہ؟ رشیدہ چائے کے کپ لیے آئیں۔ میری بہن کل آ رہی ہے۔ خالہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ کے یہاں رونق ہو جائے گی۔ رشیدہ نے چائے کا کپ عصمت بی کی جانب بڑھایا۔ ہاں رشیدہ، میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کوئی نہیں۔ تم نے چائے کا تکلف کیوں کیا؟ تکلف کیسا خالہ؟ میرا خود بھی دل چاہ رہا تھا، صبح سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بس پھر سارا دن بستر سے لگی رہی، کچھ نہیں کھایا، اب چائے کے ساتھ ہی کچھ لے لوں گی۔ ڈاکٹر کے ہاں چلی جاتی، دوائی لے آتی۔ عصمت بی نے فکر مندی سے انہیں دیکھا۔ مظفر دکان کے سامان کے لیے نکلے ہوئے ہیں، شام میں آئیں گے تو مجھے ڈاکٹر کے ہاں لے جائیں گے، مگر سچ کہوں خالہ، ہر وقت کی دوائیاں کھا کھا کر بھی طبیعت الگ ہی بیزار ہو گئی ہے۔ رشیدہ بچے چھوٹے ہیں، تم اپنا خیال رکھا کرو، ماں ہوتی ہے تو اپنے بچے بھی دیکھ لیتی ہے۔ عصمت بی نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ صحیح کہتی ہیں خالہ، آج بچے اسکول بھی کہاں گئے، میں ہی انہیں تیار کر کے اسکول بھیجتی ہوں، پھر صبح سے رات کاموں میں ہی لگی رہتی ہوں، بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں کام ختم نہیں ہوتے۔ صحیح کہتی ہو رشیدہ، کوئی کام ہو تو مجھے کہہ دو، عصمت بی نے خلوص سے انہیں کہا۔ کام تو سارے ماسی کر کے چلی جاتی ہے، ہاں کھانا پکانے کا مسئلہ ہے، مگر میں نے سالن چڑھا دیا ہے،
روٹیاں تندور سے آ جائیں گی۔ بچے بھی اب سمجھدار ہو گئے ہیں، کسی چیز کی ضد نہیں کرتے۔ عصمت بی نے دیکھا ایک چھوٹی بیٹی جو ابھی 2 سال کی ہی تھی بستر پر سوئی ہوئی تھی، باقی 2 بچے اپنے کھلونوں سے کھیلنے میں مگن تھے۔ خیر سے کب ننھے مہمان کی آمد ہے؟ عصمت بی نے ان کی طبیعت کے تحت جاننا چاہا۔ 5 ماہ کا عرصہ باقی ہے خالہ، پھر وقت آئے گا تو میکے سے ہی کسی کو بلوا لوں گی، یا ہوا تو خود ہی چلی جاؤں گی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، تم آرام کرو۔ عصمت بھی اٹھنے لگی۔ میں بھی اب گھر چلتی ہوں، اب بھی رات میں ہی کھانا پکانے کا کروں گی، سویرے پھر رفت بھی آ جائے گی۔ کوئی کام ہو تو تم مجھے کہلوا دینا۔ عذرائے تکلف عصمت بھی نے ایک بار پھر انہیں پیشکش کی تھی۔ جی خالہ، کوئی کام ہوگا تو آپ ہی کو کہلوا دوں گی۔ اچھی بات ہے رشیدہ، اب مجھے اجازت دو۔ عصمت بھی غضنفر صاحب کے گھر سے نکلتے اپنے گھر کی جانب آئیں۔ گھر کا دروازہ بجایا، تابندہ نے دوڑ کر دروازہ کھولا۔ عصمت بی نے گھر کے اندر آ کر دروازے کو بند کر کے کنڈی لگائی اور آ کر چارپائی پر بیٹھی۔ کیا ہوا ماں؟ تابندہ ان سے پوچھ رہی تھی۔ رفت خالہ صبح کراچی آ رہی ہے، اماں مسکرائیں۔ رخشندہ گوشت کو ابھی صاف کر دے بیٹی، اور تابندہ الماری سے صاف چادر نکال لے اور سویرے ہی گھر کی صفائی کر لینا۔ اماں فرخندہ آپی بھی آ رہی ہیں؟ وہ اسی طرح معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ میرے ذہن میں نہیں رہا۔ رفت بی نے بھی ذکر نہیں کیا، مگر اس بار کچھ دن رکے گی تو شاید بیٹی کو ساتھ ہی لے کر آئے گی۔ کہاں اتنے دن رہے گی وہ اکیلے؟ جی اماں۔ تابندہ چاول نکال کر چن دے۔ اماں کو خیال آیا۔ اماں صبح چن لوں گی۔ نہیں، ابھی چن کر رکھ دے، صبح پھر بتیرے کام پڑے ہوں گے۔ اور یہ اپنا بستہ اٹھا کر الماری میں رکھ دے، سارا دن کتابوں کاپیوں کو پھیلائے رکھتی ہے۔ اسٹور سے نیا گدا نکال کر پلنگ پر رکھ دینا، رات سونے کے لیے وہی بچھا لیں گے۔ صبح شام بغیر کہے گھر کی صفائی، جھاڑو پوچھا۔ تابندہ میں یہ کام تیرے حوالے کر رہی ہوں، جانتی ہے نا تیری خالہ کو فرش گندا برا لگتا ہے۔ اماں ہم اپنے گھر کو اتنا صاف ستھرا تو رکھتے ہیں، اس نے منہ بنایا۔ ہاں رکھتے تو ہیں، مگر مہمان گھر آ کر ٹھہرتے ہیں تو صفائی ستھرائی کا اور زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ اماں نے دیکھا وہ افسردہ سی پلنگ کی چادر کی سلوٹیں نکال رہی تھی۔ اچھا چل اب اداس نہ ہو، تیری خالہ تو مجھ سے کہتی ہے تابی سارے گھر کو کیسے چمکا کے رکھتی ہے، فرش دیکھو تو منہ دکھائی دیتا ہے۔ اماں نے لگاوٹ سے اسے خود سے لگایا۔ تم دونوں ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ رومانہ بیگم انہیں دیکھنے خود ہی آ گئیں۔ ماشاءاللہ شازمین، تم تو تیار ہو بیٹا۔ جی ممانی جان۔ شاباش۔ زاویہ کو تو پورا دن بھی کم ہے، کیا تیار ہو گئی ہے؟ جی ممانی جان آ رہی ہے۔ شازمین تم اتنی چپ چپ کیوں ہو بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انہیں فکر ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں ممانی جان، آ جاؤ ہم نکلتے ہیں۔ زاویہ انہوں نے پلٹتے اسے آواز دی۔ جی ممی، بیٹا جلدی آ جاؤ، ہم باہر ہیں۔ اوکے ممی، چلو شازمین بیٹا ہم تو باہر نکلتے ہیں۔ جی ممانی جان۔ آج کا ڈنر اسپیشلی شازمین کی وجہ سے ہے، وہ اسے ساتھ لے لاؤنج میں آ گئیں۔ بالکل، اور میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے وقت نکالا ہے۔ ثاقب حسین مسکرائے۔ شام میں ہونے والی دونوں میٹنگز کے لیے بریفنگ چل رہی تھی، مگر بیگم صاحبہ کی کال آئی تو دونوں میٹنگز نیکسٹ ویک تک بڑھا دیں۔ ثاقب حسین مسکرائے۔ بچوں کا بہت دل چاہ رہا تھا، اور اسی بہانے ہم بھی کافی ٹائم کے بعد آج باہر جا رہے ہیں۔ یہ بات بھی ہے۔ زاویہ کہاں ہے بھائی؟ آپ کی بیٹی آپ کی طرح تیاری میں پک لیتی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے، آفس سے آ کر ریڈی آپ کے سامنے ہوں۔ انہوں نے اپنا دفاع کرنا چاہا۔ جی بالکل، آپ کی ساری تیاری جو میں خود کمپلیٹ کر کے رکھتی ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، کریڈٹ تو سارے آپ ہی کے ہیں، دل سے مانتے بھی ہیں۔ آپ اپنی بیٹی کو بلائیں، میں تو کہہ آئی ہوں، مگر جانتی ہوں میرے کہنے کو سرسری سے زیادہ نہیں لیتی، میں دیکھ لیتا ہوں۔ کیا بات ہے شازمین بیٹا، تم اتنی چپ کیوں ہو؟ انہوں نے محسوس کیا تھا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہیں فکر ہوئی۔ ممانی جان میں بالکل ٹھیک ہوں، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے ممانی جان، بلکہ جا کر صباحت کو کہو میں بلا رہی ہوں۔ انہوں نے آواز لگائی۔ جی بڑی بیگم صاحبہ جی۔ زاویہ
माय स्वीट हार्ट, रेडी हो गई हो? साकिब हुसैन खुद ही उसे लेने उसके बेडरूम तक आ गए। डैडी, बिल्कुल रेडी हूँ, आ जाओ माय डियर। उन्होंने लगावट से उसे खुद से लगाया। देख लीजिए बेगम साहिबा, हमारी बेटी बिल्कुल तैयार है और आपका गिला बिला जवाब है। जी जी बिल्कुल। रुमाना बेगम सोफे से उठी। सबाहत कहाँ रह गई थी? साकिब और जाविया तो बाहर निकल गए हैं, आ जाओ। जी भाभी जान। हाजिन का फ़ोन आया था, वो उनके साथ आकर बैठी। इस बार तो काफ़ी दिनों में बात हुई। जी, कब बात हुई थी? वो पूछ रहे थे। सुबह नाश्ते के 1 घंटे के बाद फ़ोन आया था। सबाहत ने भी बात की। चलो अच्छा है, आप उससे कहती क्यों नहीं यहाँ आ जाए, आपके साथ ऑफिस देखे। आप ही सारा दिन मसरूफ़ रहते हैं। आ जाएगा, जब बोर हो जाएगा तो खुद ही आ जाएगा। और कहाँ जाना है? कार अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा थी। तुम भी उसे इसरार नहीं किया करो। मैं चाहता हूँ वो किसी दबाव और इसरार के बगैर वापस आए, बल्कि अपनी खुशी और रज़ामंदी से यहाँ आए। मेरी औलाद की ज़िंदगी में सब कुछ उनकी मर्ज़ी और खुशी के मुताबिक हो, मैं यही चाहता हूँ। तुम ज़िद करोगी वो यहाँ आ जाएगा तो ज़हनी तौर पर वो डिस्टर्ब रहेगा, ना ठीक से रह पाएगा, ना आगे कुछ ठीक से कर पाएगा। इसलिए औलाद के मामले में ज़िद और ज़बरदस्ती के बजाय बुर्दबारी और समझदारी होनी चाहिए। आपकी इन्हीं बातों की वजह से आपके दोनों बच्चे किस कदर अपनी मनमानियाँ करने लगे हैं। आहिस्तगी से कहते उन्होंने सीट की पुष्ट से सर को टिकाया। साकिब हुसैन ने उनकी बात सुनी तो उनकी जानिब देखा, मगर खामोश रहे। कितनी मर्तबा मैं वकास को मना कर चुकी हूँ, मगर जब देखो वो अपनी बड़ी खाला जान के यहाँ हाजिरी लगा कर आ जाता है। आप उसे कहते क्यों नहीं? मेरा कहा सुना तो वह खातिर में लाता ही नहीं। मगर आप बाप हैं इसके, क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी? आखिर को आपको और मुझे ही अपनी औलाद का ख्याल रखना है ना? सालिहा गुस्से में बिफरी उनके सामने आकर खड़ी ऊंची आवाज़ में बोल रही थी। आखिर क्या हो गया है? ऐसा क्या कर दिया है जो इस कदर शोर कर रही हो? शोर कर रही हूँ? उन्होंने अपने शौहर की बात दोहराई। आपको अपनी इन किताबों से फुर्सत मिले तो माजिरे की समझ भी आए ना। अरे तो तुम बता दो कि क्या हुआ है। वो सब बरहमी से बुड़बुड़ाए। मना करें, ना जाया करें वहाँ। कहाँ ना जाया करें? उन्हें अभी तक सालिहा बेगम की बात समझ नहीं आई थी। और कहाँ जाने की मना करूँगी? जब मौका मिलता है कुलसुम आपा जान के घर पहुंच जाता है। अरे तो उसकी खाला का घर है, खाला जान के घर जाता है तो कौन सी बुरी बात है? क्यों वावेला करने लग जाती हो? वो सब बदमज़ा हुए। निशानी लगाकर किताब बंद करके रखी। मेरे सोतेले ताल्लुक़ हैं मंजर साहब। कौन से सगे हैं जो आपका बेटा दम भरते नहीं थकता? मैं उनसे नहीं मिलती तो आपका बेटा वहाँ कौन सा ताल्लुक़ निभाने जाता है? कैसी बात कर रही हो सालिहा? मैंने अब्बा मियाँ की ज़िंदगी से आज तक कभी सोतेला बर्ताव नहीं देखा। क्यों ख्वामखा के दिलों में खोट डालने पर तुली हो? मंजर साहब, मैं आपसे लेक्चर नहीं मांग रही, सिर्फ इतना कहने आई हूँ, उसको मना करें। वो आपकी सुनता है, आपकी मानता है, आप ही उसको मना करें। आखिर कोई वजह भी तो होगी ना। जहाँ जाने को मना कर रही हो वो उसकी बड़ी खाला का घर है, और तुम जानती हो इसके अलावा भी उस घर से हमारे बेटे का ताल्लुक़ गहरा है। उस घर की बच्ची इस घर में ब्याह कर लानी है। ये आप क्या कह रहे हैं? अलमारी के दोनों दरवाजे ज़ोर से बंद करके वो पलट आईं। कौन सी अनहोनी बात कर रहा हूँ? जाहिर है जो सच है वही कह रहा हूँ। वकास की शादी में किसी भी सूरत एक मासूर लड़की के साथ नहीं करूँगी। मेरे बेटे में किस चीज़ की कमी है जो एक अपाहज लड़की हो उसके साथ ब्याह कर ले आऊँगी? सालिहा बेगम, बोलने से पहले अकल को हाथ दे दिया करो। वो लड़की तुम्हारी भांजी है, कुछ तो ख्याल करो। तुम अपनी भांजी के लिए इस तरह बात कर रही हो। अल्लाह ताला को ऐसी बातें सख्त नापसंद हैं। ठीक है, मैं नहीं करती, मगर आप भी इस बात का तस्करा करना बंद कर दें। मैं अपने बेटे को सारी ज़िंदगी के लिए किसी आजमाइश में नहीं डाल सकती। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। आप अपने बेटे को भी ये बात बता दें। उस घर के ख्वाब देखना छोड़ दें।
صالحہ بیگم، ناشکری کی بات کر رہی ہو تم، اللہ ناراض ہوتا ہے ایسی باتوں سے۔ یہ سب قاعدے آپ مجھے نہ پڑھائیں۔ کھانا لگا رہی ہوں، آ کر کھا لیں۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی کمرے سے نکل گئیں۔ آپ کو میری قسط کیسی لگی؟ اپنے لائک پسندیدی کا اظہار، چینل کو سبسکرائب کر کے، بیل آئیکن کو پریس کر کے، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر کے، ویڈیو کو شیئر کر کے کیجیے۔ ہماری ذات سے وابستہ ہر ایک رشتہ موتیوں کی طرح ہے، ایک ایک موتی کو جوڑ کر مالا میں پرو کر سنبھال رکھیے۔